بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی فن ثالث علم البدیع کا سبق نمبر 12 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آج کے سبق کی ابتدا المشاکلۃ سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ ومنه أي من المعنوي المشاكلة، وهي ذكر شيء بلفظ غيره لوقوعه، أي ذلك الشيء في صحبته، أي ذلك الغير تحقيقا أو تقديرا، أي وقوعا محققا أو مقدرا. فالأول نحو قوله قالوا اقترح شيئا، من اقترحت عليه شيئا إذا سألته إياه من غير روية وطلبته على سبيل التكليف والتحكم. وجعله من اقترح الشيء ابتدعه غير مناسب على ما لا يخفى. نجد مجزوم على أنه جواب الأمر من الإجارة، وهو تحسين شيء لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، أي خيط. وذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام. ونحوه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، حيث أطلق النص على ذات الله تعالى لوقوعه في صحبة نفسي. عزیز طلبہ، محسنات معنویہ کی بحث چل رہی تھی۔ محسنات معنویہ میں سے ہم نے طباق کو پڑھا، اس کے بعد ہم نے دوسری قسم مراعات النظیر، اور پھر تیسری قسم کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ارصاد اور مقابلہ۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم چوتھی قسم مشاکلہ سے متعلق پڑھتے ہیں۔ مشاکلہ یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، شاکل یشاکل مشاکلتاً۔ اس کا لغوی معنی آتا ہے کسی چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ، دو چیزوں کا آپس میں ہم شکل ہونا، ایک جیسے ہونا۔ اور اہل معانی کی اصطلاح میں، علم البدیع والوں کی اصطلاح میں، مشاکلہ کی تعریف ہی ذکر الشیء بلفظ غیرہ لوقوعہ فی صحبتہ تحقیقا او تقدیرا۔ وہ کسی چیز کا غیر کی صحبت میں واقع ہونے کی بنا پر اس غیر کے لفظ سے ذکر کرنا ہے۔ غیر کے صحبت میں واقع ہونے کی بنا پر اسی لفظ سے کسی معنی کو ذکر کرنا، یہ مشاکلہ کہلاتا ہے۔ پھر یہ غیر جس کی صحبت میں یہ واقع ہے، اس کا وقوع یا تو تحقیقی ہوگا یا تقدیری۔ تحقیقی کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں وہ مذکور ہوں، اور تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں وہ مذکور نہ ہوں۔ یعنی وہ غیر جس کی صحبت میں واقع ہونے کی وجہ سے ہم نے اس معنی کو اس کے لفظ سے ذکر کیا، تو وہ غیر لفظوں میں مذکور ہوگا تو یہ تحقیقی ہے، مذکور نہ ہو تو یہ تقدیری ہے۔ تحقیقی کی مثال مصنف علیہ الرحمہ نے 2 مثالیں دی ہے، جیسے کہ شاعر کہتا ہے اطبخوا لی جبۃ وقمیصا۔ تو یہاں پر دیکھیں اطبخوا کو جبۃ اور قمیصا کے لیے استعمال کیا ہے، حالانکہ اطبخوا نہیں بلکہ خیتو استعمال کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ خیتو یہ طبخہ کی صحبت میں واقع تھا، تو اس وجہ سے طبخہ کے لفظ سے اس کے معنی کو یہاں ذکر فرمایا۔ اسی طرح دوسری مثال مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی دی ہے، جیسے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ تو یہاں پر دیکھیں ولا اعلم ما فی نفسک فی ذاتی کا ہونا چاہیے تھا، لیکن فی ذاتی کے بجائے فی نفسی کا سے اس کو تعبیر کیا، نفسی کی صحبت میں واقع ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ نفسی اور طبخہ دونوں تحقیقاً عبارت میں واقع ہے، مذکور ہے،
اس کو کہتے ہیں کہ تحقیقی طور پر واقع ہونا۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے المشاکلہ محسنات معنویہ میں سے ایک قسم مشاکلہ ہے، ومنہ اے من المعنوی المشاکلۃ وہی ذکر الشیء بلفظ غیرہ لوقوعہ فی صحبتہ تحقیقا او تقدیرا، وہ کسی چیز کو کسی معنی کو ذکر کرنا ہے بلفظ غیرہ کسی دوسرے چیز کے لفظ کے ساتھ، کسی دوسرے معنی کے لفظ کے ساتھ، لوقوعہ بوجہ اس چیز کے واقع ہونے کے، اے ذالک شیء اس چیز کے واقع ہونے کے، فی صحبتہ اس دوسری چیز کے صحبت میں یا اس کے پاس، اے ذالک الغیر اس دوسری چیز کے صحبت میں واقع ہونے کی وجہ سے۔ پھر یہ صحبت یا تحقیقی ہوگا یا تقدیری، اے وقوعا محققا او مقدرا، یعنی یہ دوسری چیز کا وقوع یا تو محقق ہوگا یا مقدر ہوگا۔ محقق کا مطلب ہے کہ لفظ مذکور ہو، مقدر کا مطلب ہے کہ لفظ مذکور نہ ہو۔ فالاول نحو قولہ قالوا اقترح شیئا، پہلی کی مثال جیسے کہ ابو بر کا یہ شعر ہے، قالو کہا انہوں نے، اقترح شیئا لک طبخہ قلت اذبحوا لی جبا وقمیصا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی چیز طلب کریں، کوئی چیز آپ کیا کریں بھائی، طلب کریں، اور ہم آپ کے لیے اس کو عمدہ طریقے سے پکا کر دیں گے۔ یہاں پر اقترح شیئا، اقترح یقترح اقتراح کا معنی مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے کہ من اقترحت علیہ شیئا، یہ اقترحت علیہ شیئا سے ہے جب آپ کسی غیر سے بغیر سوچے سمجھے اور سخت مطالبے کے ساتھ کسی چیز کا مطالبہ کرے اور اس سے کوئی چیز مانگے علی سبیل التکلیف و تحکم، تو اس کے لیے اقترحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ من اقترحت علیہ شیئا، یہ اقترحت علیہ شیئا سے ماخوذ ہے۔ اذا سألتہ ایاہ من غیر رویت، جب بغیر غور و فکر کے آپ اس سے یہ چیز طلب کرتے ہیں، وطلبتہ علی سبیل التکلیف و تحکم، اور بطور الزام کے، لازم کرنے کے، اور بطور زبردستی کے آپ اس سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تحکم یہ تکلیف کے لیے عاطفی تفسیر ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ وَجَعَلَهُ مِنْ اقترح الشَّيْءَ، اور بعض رات نے اقترح شیئا کو اقترح الشیء سے کے معنی میں لیا ہے۔ اقترح الشیء کا مطلب ہے ابتداعہ، یعنی اس کو ایجاد کرنا، لیکن یہ معنی مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے غیر مناسب، یہاں پر مناسب نہیں، علی ما لا یخفی، جیسے کہ یہ بات واضح ہے۔ نجد یہ شعر کا حصہ ہے، یعنی اقترح، قالوا اقترح شیئا نجد لک طبخہ، آپ کوئی چیز سختی سے طلب کیجئے، ہم آپ کے لیے اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے۔ نجد یہ مجزوم ہے، ترکیب بتا رہے کہ اذبحوا اقترح شیئا، اقترح امر تھا تو اس جواب امر واقع ہونے کی وجہ سے یہ مجزوم ہے۔ مجزوم علی انہ جواب الامر من الاجادۃ، یہ اجادہ سے ہے، وہ تحسین الشیء، اور اجادہ کا معنی کسی چیز کو حسین بنانا۔ لک طبخہ، ہم آپ کے لیے اس کو عمدہ طریقے سے پکائیں گے۔ قلت اذبحوا لی جبۃ وقمیصا، میں نے کہا میرے لیے جبہ اور قمیص بنا کر دو۔ تو یہاں پر اذبحوا طبخہ کی صحبت میں واقع ہونے کی وجہ سے خیتو کے معنی کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ خیتو لی جبۃ وقمیصا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس غیر یعنی خیتو کے معنی کی ادائیگی کے لیے اذبحوا کو ذکر کیا طبخہ کی صحبت میں واقع ہونے کی وجہ سے، اور یہ طبخہ لفظوں میں چونکہ مذکور ہے تو یہ ذکر حقیقی کی مثال ہے۔ اے خیتو و ذکر خیاطۃ الجبۃ بلفظ طبخ، خیاطہ کے لفظ کو ذکر کرنا لفظ طبخہ کے ساتھ، لوقوع یا پھر صحبت طبخ طعام، یہ طبخ طعام کی صحبت میں واقع ہونے کی وجہ سے ہے۔ تعلم ونحوہ، اور اس کی دوسری مثال جیسے تعلم ما فی نفسک ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جو کچھ ہمارے دلوں میں اس کو آپ خوب جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، اور آپ کی ذات میں جو کچھ ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اس آیات کریمہ میں ولا اعلم ما فی ذات کا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ نفس کا اطلاق ذات باری تعالی کے لیے مناسب نہیں، لیکن نفس کا اطلاق ہوا
یہ نفسی کی صحبت میں واقع ہونے کی وجہ سے، اور یہ نفسی لفظوں میں مذکور ہے تو یہ بھی وقوعی تحقیقی کی مثال ہے۔ حیث اطلق النفس علی ذات اللہ تعالی لوقوعہ فی صحبت النفس، اس طور پر کہ نفس کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر ہوا بوجہ اس کے واقع ہونے کے نفسی کی صحبت میں۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے محسنات معنویہ کی چوتھی قسم مشاکلہ سے متعلق پڑھا۔ مشاکلہ کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے، یہ ذکر الشیء بلفظ غیرہ لوقوعہ فی صحبتہ تحقیقا و تقدیرا۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات سے سبق کے آخر میں ایک سوال ہے کہ تحقیقا و تقدیرا کا کیا مطلب ہے، اور محسنات معنویہ کی جو چوتھی قسم ہے مشاکلہ، اس کے عربی میں الفاظ میں تعریف آپ حضرات نے یاد کر کے آنی ہے اردو ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔